آ گیا۔ اب دوسرا معاملہ جناب مسلم کے دو بچے ارے جناب مسلم کے ساتھ تھے، ارے وہ وقت آیا کہ جب جناب مسلم شہید ہوئے تو اتنے زیادہ سے کہا گیا کہ مسلم کے دو بچے بھی ہیں، آج بھی وہ ایک مدت خانے میں گزاری، ارے کس طرح شہید ہوئے، ایسے شہید ہوئے کہ جب آخر میں پکڑے گئے ارے تو اس کو دریا کے کنارے لے گئے، پہلے بڑے بھائی کا سر جدا کیا، ارے دریا میں لاشا پھینکا، اس کے بعد میں تاریخ شہادت دے رہی ہے کہ لاشا دریا کے پانی کو روک کر نہیں رک گیا۔ اب جب دوسرا بھائی شام شہادت کی چکا تب ان کا جب لاشا دریا میں ڈالا گیا تب ایک بھائی دوسرے بھائی سے بغیر ہوا۔ آج وہ عبداللہ ابن مسلم یہ کربلا کا پہلا شہید ہے۔ کون ہے یہ؟ وہ ہے جو کربلا میں شہید ہوا، بڑے بہادر، بڑے بہادر عبداللہ ابن مسلم۔ اب جب گئے تو بڑی خطرناک جنگ تھی، لیکن اور بھی تو ایک شہید نے چھٹنے کے بعد میں تیر لگایا، اب تیر اس طرح لگایا کہ ادھر تیر چلا اور فطری طور پر آپ کا ہاتھ ماتھے کی طرف گیا، آنکھوں کو بچانے کے لیے گیا، اب یہ تیر جب ہاتھ پہ لگا تو ماتھے سے بے بس ہو گیا، آخر تک یہ تیر اور ہاتھ کو اس ماتھے کو لے کر ایک ساتھ رہا۔ حاضرو یہ کون ہے؟ جعفر ابن عقیل، حضرت مسلم نبی کے بھائی بڑی بے دردی سے شہید کیے، دوسرے بھائی حضرت ابن عبد الرحمن ابن عقیل بڑی بے دردی سے شہید کیے گئے۔ حاضرو اب وہ وقت آیا کہ کربلا میں امام حسین کے انصار و اقربا کے بعد اب یہ عزیز رشتے دار جام شہادت کی رہے ہیں۔ اب وہ وقت آیا کہ دو بچے امام کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں کہ مامو جان ہمیں جنگ کی اجازت دے دیجیے گا، ہمیں جنگ کی اجازت دے دیجیے گا۔ اے بیٹا محمد، ارے تمہاری عمر جنگ لڑنے کی کہاں ہے؟ ارے کہ ہاں دیدو۔ اب اس کے بعد میں جب یہ بات ہو رہی تھی یہ قاسم ابن عباس کا تعلق ہے، یہ موسیٰ ابن عقیل حضرت مسلم کے بھائی ہیں، انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ مدد کی۔ یہ قاسم حضرت عباس علیہ السلام کے فضل ابن عباس۔ اب اس فضل کا میں نام بتا دوں کہ اس کی خصوصیت کیا ہے کہ ہر زیارت میں جب آپ حضرت عباس کی زیارت کرتے ہیں، جب نام لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا ابی فضل عباس۔ یہ وہ فضل ہے جس کا نام حضرت عباس کے نام سے جوڑا جاتا ہے۔ آج وہ قاسم بن عباس ان کے چھوٹے بھائی فضل بن عباس نے جام شہادت بھی کیا۔ حضرت عباس کی طرح وہ جنگ کری کہ دنیا یہ پہچان لے کہ یہ علی کا پوتا ہے، عباس کا لال ہے، عبداللہ ابن امام حسن علیہ السلام۔ ارے ان کے بھی عجیب انداز میں جام شہادت کیا امام حسن کی، اور یہ ہے وہ فضل عباس، ارے جن کے نام کے ساتھ میں حضرت عباس کی کنیت مانی جاتی ہے۔ یہ آنے محمد، ارے آئے کہا مامو جان جنگ کی اجازت دیجیے۔ اے بیٹا محمد، ارے تمہارا سی نبی اتنا ہے کہ تم جنگ کرنے کے لیے میدان میں جانا چاہتے ہو۔ اے ابا، اے مامو جان، ارے ہماری ماں نے یہ کہا ہے کہ اگر نہ گئے تو دودھ نہیں بخشوں گی۔ اے عزیزو، امام حسین علیہ السلام نے حضرت بڑی نگاہوں سے دیکھا، اے تم تو میری بہن کی نشانی ہو، تم تو میری بہن کے بچے ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ اب یہ مایوس ہو کے جناب زینب کی خدمت میں گئے۔ اب جناب زینب کی خدمت میں جب پہنچے تو اس کے بعد میں جناب زینب نے ان دونوں بچوں کو لیا، ہم اپنے بھائی کے پاس آئے، اے میرے ماجرائے، ارے کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ میرے بچوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں ملی؟ اے بہن زینب، ارے عبداللہ کی غیر موجودگی میں کیسے اجازت دے دوں؟ اے میرے بھائی، اے میرے ماجرائے، ارے عبداللہ نے کہہ کے بھیجا تھا، اے شہزادی اگر کوئی آقا پہ بڑھ پڑے اپنی جانب سے قربان کرنا، اے محمد کو میری جانب سے
قربان کرنا. یہ سننا تھا کہ اجازت دی بچوں نے بہت خطرناک جنگ لڑی. وہ خطرناک جنگ کی علماء نے حدیث کی آوازیں بلند ہوئی. تب لوگوں نے کہا کہ یہ خاندان بنی ہاشم کے بچے ہیں. عزیزو اب اس کے بعد میں وہ تابوت آ رہا ہے جسے ہم ایک رات کا دولہا بھی کہتے ہیں. ارے قاسم بھائی چلا, ارے خدمت میں آئے, اے چچا جان اب قاسم کو اجازت دیجیے. اے بیٹا قاسم, تم میرے مرے ہوئے بھائی کی نشانی ہو, میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. ہم مایوس ہو کے آئے, ماں کے سانوں پر سر رکھا, بے تحاشا رونے لگے. اماں نے کہا کہ بیٹا قاسم تمہیں ایک بات یاد ہوگی کہ تمہارے پاپا نے کہا تھا اگر تم پہ کوئی مصائب کا سخت ترین وقت آئے تو بیٹا قاسم اپنے بازو پہ بندھا ہوا یہ رکوع کھول لینا, یہ تعویذ اتار لینا, اس کو پڑھنا. اور جب تعویذ اتارا اور پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ خط میرے بھائی کے سامنے پیش کر دو. اور یہ دوسرا خط نامے قاسم کے لیے تھا کہ قاسم جب میرا بھائی ارے گھرا ہوا ہو اغیار میں, کوئی مددگار نہ ہو, تمہیں اجازت نہ ملے تو یہ خط لے کے میرے بھائی کے پاس چلے جانا. تو حضرت قاسم کو سہارا ملا, دلاسا ہوا, اب بچہ گیا دوڑے ہوئے امام کی خدمت میں گئے. اے چچا جان آپ اجازت نہیں دے رہے, آپ بابا کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ارے ذرا بابا کی تمنا پہ غور کر لیجئے. عزیزو اب امام حسین علیہ السلام نے جب خط کو پڑھا آنکھوں سے اشک جاری ہے. اے میرے بیٹا قاسم اب یہ حسین کیسے منع کر سکتا ہے. آراستہ کیا, اب جنگ کے لیے میدان میں گئے. عزیزو بڑی خطرناک جنگ کی, یہ وہ قاسم ہے جسے گھوڑوں سے پامال زندگی میں کیا گیا تھا. عزیزو وقت آیا, اے معمول رکھنی, اے چچا جان مدد کو آئیے. اب یہ سننا تھا کہ امام حسین دوڑے, اے گھوڑا دوڑایا, اب خلبلی مچ گئی, فوجیں بھاگنے لگی. اب جب فوجیں بھاگی قاسم کا زندہ, ارے زندہ قاسم لیتے ہوئے تھے, پرچی لگی ہوئی تھی, گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال ہو گئے. عاملو اب یہ تابوت آپ کے پاس آ رہا ہے, یہ اس عباس کا تابوت ہے جس کی کوئی تمنا پوری نہیں ہوئی. اسی لیے اللہ نے ارے باب الحوائج کا منصب بتا دیا کہ اس کے در سے جو تمنا مانگو گے پوری کروں گا, جو دعا مانگو گے مستجاب کروں گا. عباس خدمت امام حسین میں آئے. آنے کے بعد میں کہا غلام حسین کی اجازت دیجیے, اب بچوں کا طرف نہ دیکھا نہیں جاتا, اب بچوں کا طرف نہ دیکھا نہیں جاتا, اجازت دیجیے. اے بھیا عباس, ارے تم کو میرے لشکر کے علمدار ہو. اے آقا ارے وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں. اے بھیا عباس اگر جاتے ہو تو ذرا سر زینب سے اجازت دے دو. بس عزیزو ایک واقعہ بولتا ہوں, ارے عباس میں کلیا کرنے کے لیے کافی ہے. ارے ذرا تابوت کو روکو, ایک واقعہ سنتے جاؤ آپ کی. کہ اب یہ جناب زینب کے پاس گئے, اب جناب زینب کے پاس مایوسانہ انداز میں گئے اور بیٹھ گئے. اے شہزادی آج عباس کو مانگنے آیا ہے. اے بھیا عباس بتاؤ کیا چاہتے ہو. اے شہزادی عباس کو ملنے کی اجازت دے دیجیے. اب زینب نے سنا اور عجیب جملہ کہا, اے بھیا عباس ارے جاتے ہو تو جاؤ, ایک واقعہ سن لو. شہزادی کا کہ میں بچپن میں بابا کے سانوں پہ بیٹھی تھی, ارے میرے شانے سے ردا سڑک گئی, بابا بوسہ دے رہے تھے, رو رہے تھے. اب میں نے یہ سوچا کہ اس وقت رونے کا کیا مقام ہے. میں نے بابا سے کہا بابا مجھے یہ بتائیے رونے کا کیا مقام ہے. ایک دن ان بازوں میں رسم باندھی جائے گی. اے ابا ارے میں یہ سوچتی تھی ارے جس کے 18 بھائی ہو, ارے کس کی مجال ہے کہ اس کے رسم باندھی جائے. ارے جس کے عباس ایسا بھائی ہو,
لیکن آج زینب کو یقین ہو گیا کہ بعد میں میرا سنبازی جائے گی. ہاں جی تو حضرت عباس امام حسین کے پاس آئے. کتنا مکھی اور فرما بردار عباس. ایمان نے کہا کہ میرا عباس یہ تلوار مجھے دے دو. اب ایک آدمی جنگ پہ جا رہا ہے اور اس سے تلوار کا مطالبہ کرے. اب آپ نے قسم پرسی کے عالم میں حکم امام مانتے ہوئے تلوار دی. آدھی تو اس کے بعد میں آپ نے کہا کہ علم نیچے کرو. علم نیچے کیا اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ فتح قریب، فتح حاصل ہو. اب اس پہ قلم تیرا. اب قدری کا پٹکے دے انا للہ و انا الیہ راجعون. آگے دو عباس چلے. آواز دی اے بھیا گری بھیا مدد کو آئیے. اب امام حسین چلے. ارے کمر کو ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہے. اے بھیا عباس ارے تمہاری آواز نے میری کمر توڑ دی. سرانے پہنچے. ارے بھائی کا سر اٹھایا داروں پہ رکھا. اے عباس کوئی تمنا ہو تو بتاؤ. مولا تمنا تو ہے. کیا تمنا ہے؟ کیا تمنا یہ ہے کہ میرا راستہ خیمے میں بند ہو جائیے گا. ارے یہ عباس سکینہ سے شرمندہ ہے. آدھی جو ارے کہا تو اور کچھ کیا تھا. ایک تمنا اور ہے کہ میں جب پیدا ہوا تھا آپ کی زیارت کی تھی. اب بھی زیارت کروں. اے عباس کو پھر کیا پریشانی ہے؟ اب ایک ہاتھ میں تیر لگا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں خون ہے. اے عباس خون صاف کیا، تیر ہٹایا. اب امام حسین نے بھی خون لگا. اے بھیا عباس ارے ایک تمنا میری بھی ہے. ارے تمام عمر آقا کہاں ہے؟ ارے ایک مرتبہ تو بھائی کہہ دو. اب امام حسین کو چہرہ دیکھ رہے ہیں. اے آقا میری ماں نے کہا تھا کہ تم غلام ہو. ارے آپ کا حکم امام ہے، کیا کروں؟ اب ادھر کہا بھیا حسین روح پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب عزیزوں کس کا تعلق رہا ہے؟ یہ وہ غریب جوان ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے دل کی دھڑکن تھا. یہ وہ غریب جوان ہے کہ جب نبی کی زیارت کا شوق ہو رہا تھا تو اس کی شکل دیکھ لیا کرتے تھے. عزیزوں کو غریب جوان آیا. آنے کے بعد میں کہا اے بابا اب اکبر کو مرنے کی اجازت دیجیے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ ایک جوان بیٹے کو باپ کس طرح اجازت دیتا ہے؟ جاؤ پھوپھی سے اجازت لے لو. اب پھوپھی کے پاس گئے تھے. اے پھوپھی اماں اکبر کو اجازت دیجیے. اب پھوپھی اماں نے حضرت پر نگاہوں سے دیکھا تھا تو ایک جملہ علی اکبر نے کہا تھا کہ پھوپھی اماں اجازت نہیں دے رہے مرتے، لیکن یہ سوچے کہ اب جب تم سے خود میں دادی سوال کریں گی اے زینب اپنا علی اکبر پیارا تھا یا میرا حسین، تو کیا جواب دو گی؟ یہ سننا تھا کہ جناب زینب نے کہا جاؤ بیٹا علی اکبر خدا حافظ. عزیزو اب یہ وہ پہلا شہید ہے. سب نے امام حسین کو پکارا تھا. کسی نے کہا تھا ماموں مدد کو آئیے، کسی نے کہا چچا مدد کو آئیے، کسی نے کہا بابا بھائی مدد کو آئیے. لیکن اس لیے نہیں پکارا مدد کے لیے بلکہ ایک آواز آئی میدان سے یا بتا علیکم السلام. اے بابا اکبر کا آخری سلام لے لیجیے. آج جو امام حسین نے سنا. ارے پہنچنے کے بعد میں آواز دے رہے ہیں اے بیٹا علی اکبر تم کہاں ہو؟ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. ارے چلتے ہیں گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں پھر چلتے ہیں. ارے میں کیسے پہنچوں؟ آواز دی بابا میں ادھر ہوں. اب راستے میں پہنچے. اب اکبر کے پاس پہنچے. چھانوں پہ سر رکھا. اے بیٹا علی اکبر درد سے تڑپ رہے ہو کیا بات ہے؟ اب کہا بابا میرے سینے میں بچی کے لیے ہو گئی ہے. اب عزیزو
اب امام مظلوم نے پہلا موقع ہے کہ نجف کی طرف رخ کیا. ارے دو ساتھی بیٹھے, ہاتھوں پر میں جوڑا, برچھی پہ رکھا, یا علی مرا, آواز دی اور برچھی کے ساتھ کلیجہ نکل گیا. آوازی دو جب پہنچے ہیں امام خیمے میں لاشا لے جانا چاہتے ہیں. اکبر کی وصیت یاد آئی, اے بابا میرا خیمے میں لاشا جب لے جا تو بچوں کو آواز دینے تھا. آجی تو آواز دی, یہ کون ہے علی اصغر؟ یہ علی اصغر وہ ہے جو کربلا کا سب سے چھوٹا شہید 6 مہینے کا اصغر. عزیز و تاریخ میں لکھتا ہے کہ جب آواز کی استفادہ امام نے بلند کی تو علی اصغر نے اپنے آپ کو جھوٹے سے گرا دیا. ایک کوہرام مچا. امام نے سمجھا کہ کیا معاملہ ہے, خیمے میں کوہرام کیوں ہے, کیا کوئی بچہ موت ہو گیا؟ اس طرح بچے پیاس سے مر رہے تھے. اب یہ خیمے میں پہنچے. جانے کے بعد میں حوار نے کہا اے میرے والی والی, آواز استفادہ پہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھوٹے سے گرا دیا. اب علی اصغر کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد میں فوج اشقیہ کی طرف لے گئے اور لے جانے کے بعد مجھے جملہ کہا, تم سنیے کہ اے بیٹا علی اصغر, ارے تم تو حجت خدا کے بیٹے ہو, تم پانی طرف کرو, شاید یہ تمہیں پانی دے دیں. اور دیجو. اب امام حضرت علی اصغر نے امام کا جملہ سنا, اپنے چوکے ہوئے ہونٹوں پر سوال پھیری. اب فوجے علی ارے دیکھ کے رونے لگے. امام نے بھی اس کے بعد بھی ایک بات کیا, ذہنوں کو پاک کرنا تھا نا, اٹھانا تھا نا. اب کہا کہ اچھا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس بچے کے اس میں پانی پی لوں گا تو میں اس بچے کو ریتی پہ لٹائے دیتا ہوں. حضرت علی اصغر علیہ السلام کو ریتی پہ لٹایا. اب جب ریتی پہ لٹایا تو حضرت علی اصغر سے کہا کہ ان سے تمام کرو. اب تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جب مچھلی پانی کی باہر نکلتی ہے تو اپنا منہ پانی کے اس میں اس طرح کھولتی ہے کہ کبھی کھولتی ہے, کبھی بند کرتی ہے, کبھی کھولتی ہے, کبھی بند کرتی ہے. اب وہ کیفیت حضرت علی اصغر کی تھی کہ کبھی منہ کھولتے تھے, کبھی بند کرتے تھے. ہاتھوں میں اٹھایا, ابھی ایک ہاتھ میں خود سوال کرو. آپ نے زبان ہوٹوں میں پھیری. اب حرملا کو حکم ہوا, اے حرملا حسین کے کلام کو پتا کر دے. اب جب حسین کے کلام کو پتا کیا, ایک تیر چلا حضرت علی اصغر کے گلے میں لگا. امام کے بازو میں لگ کے آپ پہ بس ہو گیا. امام حسین نے تیر نکالا, حضرت علی اصغر کی قبر کھولی. وہاں کہا ننھی سی من کھود کے اصغر کو لائے تھے, ارے تیر کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ گئے. آدھی کو اب یہ تابوت کس کا آ رہا ہے؟ یہ اس کا تابوت ہے. ارے جو کربلا کے دبے ہوئے میدان میں, ارے یہ تو تلوار رہ گیا ہے. آوازیں سہانا بلند کر رہا ہے. عزیزو, اس امام حسین کی ایک اور بات بتاتا چلوں. ارے اتنی پیار
حسین یا حسین